بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گئے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جرح کی تھی تو آپ انگشت بدنداں رہ جائیں۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیات نازل کر دیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا: مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 جاں نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پہ وسط ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی: خدا را اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ
اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں معاون خیر خواہ رہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو پھر حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے ممدود و معاون اور اطاعت شار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائی کوچک تک پہنچ چکی تھیں۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطہ عروج پر تھا، اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیل گئی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوری ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملے تو فوری میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کریں، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کریں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو وصیت فرمائی اور پھر آخر پر حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔